بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم ألم يقل الله كذا، ويقول الآخر ألم يقل الله كذا، فخرج مغضبا وقال أبهذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فنهاهم عن الجدال. محترم حضرات، دینی بھائیوں اور دوستو، پچھلی نشست میں شرح السنہ میں جو بحث چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ مناظرہ بازی، حجت بازی، کج بحثی کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. اسی سلسلے کی آج مزید باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو مؤلف نے یہاں نقل کی ہے. کہتے ہیں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہ وسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوما علی باب حجرته. نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ آپ کے دروازے پر، آپ اندر گھر میں ہیں اور آپ کے دروازے پر کچھ لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں. یقول احدہم، ایک کہتا ہے کہ اللہ نے یہ قرآن میں فرمایا ہے، دوسرا کہتا الم یقل اللہ کذا، اللہ نے یہ فرمایا ہے. اسی میں دونوں ہم صحیح کہہ رہے ہیں یا تم صحیح کہہ رہے ہو، اسی میں لڑ رہے ہیں آپس میں. قرآن کی ایک آیت ایک نے رکھا، دوسری آیت دوسرے نے رکھا، اور دونوں قرآن کا معنی سمجھنے کے بجائے آپس میں لڑ رہے ہیں. اور دونوں قرآن پیش، اس کا مطلب کہ باہر کا آدمی سمجھے کہ قرآن ایسی باتیں کرتا ہے جس میں لوگوں کو اختلاف ہو، لڑتے ہیں آپس میں. جیسے آج بہت سارے مسلمان کہہ رہے ہیں فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو قرآن
کی آیات لے کر کے آپ کے دروازے پہ جھگڑ رہے تھے. بہت ضروری چیز ہے دوستو، اس کو سمجھیں گے تو بہت ساری مشکلات حل ہوگی. دیکھیں دونوں گروہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں. ایک کہتا ہے قرآن نے یہ کہا ہے، دوسرا کہتا ہے قرآن نے یہ کہا ہے. دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غصے میں گھر سے نکلے باہر. فرمایا اب ھذا امرتکم، کیا میں نے تم کو یہی تعلیم دی؟ اللہ اکبر، ہم نے تم کو اسی چیز کا حکم دیا ہے. ام بھذا بعثت الیکم، یا کیا میں یہی تم کو تعلیم دینے کے لیے آیا ہوا ہوں دنیا کے اندر؟ کیا کہ ان تضربوا کتاب اللہ بعضہ بعض، کہ کتاب کی ایک آیت کو دوسری آیت سے آپ لے کر لڑتے ہو، قرآن میں اختلاف پیدا کر. یہ تصور دو کہ ہاں قرآن جھگڑے کی باتیں کرتا ہے، یہ بھی قرآن بتا رہا ہے، یہ بھی دونوں قرآن لڑا رہا ہے. کیا تم یہی سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر. دیکھیں نبی علیہ السلام بہت غصہ ہوئی. اب یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھنی ہے، بہت ضروری، جیسے کہ اس سے پہلے گزری ہے کہ قرآن پورا کا پورا حق ہے. قرآن کہیں اختلاف کی بات نہیں کرتا. قرآن تو اختلاف کو مٹانے ہی کے لیے آیا ہوا ہے. اگر قرآن پاک کی دو آیتیں بظاہر ان میں آپ کو ٹکراؤ نظر آ رہا ہے تو دونوں گروہ کو نہیں چاہے کہ ہم حق پر ہیں اور تم حق پر ہیں. ہاں، اور قرآن کی آیت کو لے کر کے دونوں نہ لڑیں، بلکہ بڑے عالم کے پاس، علماء کے پاس جائیں اور سمجھیں کہ آخر دونوں آیتوں میں تھوڑا سا اختلاف نظر آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے. قرآن تو اتفاق کی دعوت دیتا ہے، اتحاد کی دعوت دیتا ہے، میل ملاپ کی دعوت دیتا ہے، اختلاف کی دعوت تو نہیں دیتا. اگر قرآن کی کچھ آیتیں آپس میں بظاہر ٹکراؤ ان میں نظر آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے ہمارے علم کی کمی ہو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم والے سے کی طرف رجوع کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے. تب ایک بڑی واضح مثال آپ کو دیتے ہیں، تب بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آج مسلمان کیسے لڑ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات پر غصہ ہوئے تھے اور جو سمجھایا تھا، آج مسلمان اسی مبتلا ہیں. مثال کے طور پر آپ سورۃ البقرہ سے سورہ ناس تک پڑھ ڈالیں، جگہ بہ جگہ قرآن پاک میں آیا قل انما انا بشر مثلکم هل کنت الا بشر رسولا. لوگوں، مجھ کو اللہ نے رسول و پیغمبر بنایا، ورنہ انسان ہونے کے لحاظ سے ہم بھی تمہارے ہی جیسے بشر ہیں. فرق کیا ہے؟ تم امتی ہو اور اللہ نے مجھ کو رسالت و نبوت کے لیے منتخب کیا ہے. آپ پورے قرآن پاک کو پڑھ ڈالیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اے نبی ان سے کہیں کہ ہم تمہارے ہی جیسے بشر ہیں، لیکن فرق بہت بڑا ہو گیا ہے. ہیں تو دونوں بشر، لیکن دونوں میں اللہ نے بڑا فرق کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو نبی و پیغمبر بنایا، قرآن اور وحی کا نزول ہم پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا سردار بنایا، اور تم ہماری امتی ہو. بہت فرق ہے. آج قرآن پاک کی اتنی آیات کو لے کر کے ہمارے بر صغیر میں ایک بہت بڑا اختلاف اور جھگڑا کھڑا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں.
نور ہیں یا بشر. ساری آیات قرآن کی، سارے ائمہ کا اتفاق، پوری امت کا اجماع کہ آپ، قرآن نے کہہ دیا آپ بشر ہیں، لیکن رسول و پیغمبر بہت اونچا مقام رکھتے ہیں. لیکن ایک فرقہ ہمارے ہاں کھڑا ہوا قبر پرستوں کا، انہوں نے ایک نیا مسئلہ نکالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں بلکہ نور ہیں، اور وہ بھی نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نکلے ہوئے ہیں. ابھی عقیدہ. اور اس سلسلے میں قرآن پاک کی ایک آیت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آپ کے پاس نور اور اللہ تعالیٰ قد جاءکم، لوگوں تمہارے پاس دو چیزیں، اللہ کی کتاب آ گئی، اللہ کا نور آیا ہوا ہے. اب یہاں نور کا مطلب لے لیا کہ بشر نہیں بلکہ آپ نور ہیں. دیکھیں قرآن پاک کے اندر ایک ایسا اختلاف پیدا کیا گیا اور اس غلط عقیدے پر اتنا جم گئے کہ اگر کوئی انسان صحابہ سے لے کر کے تابعین، ائمہ اربعہ، پورے سلف جو کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام بشر ہیں، ان کو کافر و مرتد قرار دے کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. کتنا بڑا اختلاف پیدا کیا، اور قرآن کو آپس میں لڑا رہے ہیں. ادھر انما انا بشر، اتنی آیات، اعلان ہو رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی، ہمیشہ رسول جو ہوتے ہیں بشر ہی ہوتے ہیں. لیکن ایک متشابہ آیت لی اور اس کی بنا پر ان تمام آیت کو ٹھکرا کر کے ایک فتنہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول کو جو بشر کہتا ہے وہ کافر و مرتد ہے، اللہ کے رسول نور ہے. تمام اہل علم جو اہل بدعہ نہیں ہیں، اہل سنہ، قبر پرست نہیں ہیں، جن کو ہمارے یہاں بریلوی کہا جاتا ہے، اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں لیکن سب ان کو بدعتی کہتے ہیں. اب قرآن کو اس طرح سے لڑانے کی کوشش کی گئی، حالانکہ تمام اہل علم، صحابہ، تابعین سب یہ کہتے ہیں کہ جہاں قرآن میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور سے وہاں قرآن اور ایمان مراد ہے، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کسی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا گیا ہے تو نور کا مطلب یہ کہ آپ کی ذات، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہدایت قرآن لے کر کے آئے ہیں، آپ کی ہر بات لوگوں کے لیے نور ہے، گمراہی سے نکال کر کے ہدایت کی راہ پر لگانے والی ہے. تو شاید مثال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اہل بدعہ ہمیشہ آپس میں آیتوں کو لڑاتے ہیں، اور پھر کہتا ہے میرے پاس یہ قرآن کی آیت، تمہارے پاس یہ قرآن کی آیت، اور غیروں کے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن ان کو لڑاتا ہے. قرآن میں بھی اختلاف ہے. قرآن میں اختلاف نہیں، مسئلہ ہے کہ سمجھنے کا. اسی لیے ہمیشہ صحابہ، تابعین، اہل سنت والجماعت جب بھی کہیں دو آیات میں اختلاف ہوتا ہے تو ان کا معنی حل کرتے ہیں کہ آخر اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. یہی صحابہ کرام کا دستور تھا، یہی اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے. لیکن اہل بدعہ اپنی اپنی بدعت پر بالکل اڑے رہیں گے، قرآن و حدیث میں لڑائی پیدا کرتے رہتے. اسلام مؤلف رحمۃ اللہ علیہ اسی چیز کا اشارہ کیا اور فرمایا کہ وَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمْ، نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کے دروازے پر دو گروہ کھڑا ہے اور ہر ایک کہتا ہے قرآن میں یہ آیا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں وہ غلط ہے، قرآن میں یہ آیا ہوا ہے. قرآن کے نام پر لڑ رہے تھے. اگر ان کا یہ کام تھا، لڑتے نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کے پاس جا کر کے پوچھا کہ رسول دونوں آیتوں میں ٹکراؤ کیوں ہے، مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن نہیں، ضد، ہر درمی
ہم اسی کو مانیں گے اور اس کو غلط، اسی میں اختلاف تنازع ہوتا رہا۔ نبی علیہ السلام نے اسی چیز سے منع کیا۔ ہمیشہ ہمارا کیا دستور ہونا چاہیے؟ قرآن حدیث پڑھے، قرآن و حدیث میں جہاں بظاہر کچھ اختلاف نظر آئے تو اس کو دو فرقے بنانے کے بجائے اہل علم کی طرف رجوع کریں۔ اہل سنہ والجماعہ جو سلف کے منہج پر ہیں، علماء کرام علماء ربانی ہیں، وہ آپ کو سمجھا دیں گے کہ ٹکراؤ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے، یہ فلاں موقع پر نازل ہوئے، فلاں موقع آپ کو صحیح تعلیم رہنمائی دیں گے اور صحیح رہنمائی کریں گے۔ چلو، قال المؤلف، اگلی بحث، مؤلف رحمۃ اللہ علیہ یعنی امام بربہاری کہتے ہیں وَقَانَ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یکرہ المناظرۃ ومالک بن انس ومن فوقہ ومن دونہ الی یومنا ھذا وقول اللہ اکبر من قول الخلق قال اللہ تعالی وما یجادل فی آیاتنا الا الکافرون عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مناظرے کو ناپسند کرتے تھے۔ اس سے پہلے بات گزر چکی، مناظرے کا مطلب دیکھیں، مناظرہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک مناظرہ جو ہے اخلاص پر مبنی ہوتا ہے، حق معلوم کرنا مقصد ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آئے بحث کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ دیکھیں ہم حق پر ہیں تو آپ اس کو مان لیں، اگر آپ حق پر ہیں تو ہم بات مان لیتے ہیں، یعنی حق احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے ہوتا ہے، یعنی حق کو ثابت کرنے اور باطل کو باطل قرار دینے کے لیے مناظرہ، ایک مناظرہ تو یہ ہوتا ہے، اور شریعت میں اس کی گنجائش ہے اور یہ اچھی چیز ہے۔ دونوں میں اختلاف ہے سمجھ کا، سوچتے ہیں اور بحث مباحثہ کر کے کوئی راستہ نکالیں، ایک خیر ہوتی ہے اس میں۔ مثال کے طور پر خوارج نے جب خارجی فرقہ قائم ہوا صحابہ کرام کے زمانے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، تو جانتے ہیں خوارج نے جو ان کی بات نہ مانی سب کو کافر کر دیا۔ حضرت علی بھی مرتد، حضرت عائشہ کو بھی مرتد کہا، اور حضرت امیر معاویہ کو اس خارجی فرقے نے کہا سب کے سب مرتد و کافر ہو گئے۔ اور دلیل کیا تھی؟ ان الحکم الا للہ۔ دیکھیں اس اہل بدعت یعنی بدعتی فرقے نے صحابہ کرام کو بھی کافر قرار دے دیا۔ کیوں؟ اپنی سمجھ اپنی عقل کے سامنے کسی کی بات سمجھنے کے لیے تیار ضد تھے، وہ یہی غلط چیز ہے۔ حضرت عائشہ کو بھی مرتد کہا، برا بھلا کہا، حضرت علی کو بھی کہا، حضرت معاویہ کو بھی کافر مرتد قرار دیا، اور یہ تحریک برابر چلاتے رہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ان سے مناظرہ کے لیے بھیجا، اور کہا جاتا ہے شاید اسلام میں سب سے پہلا مناظرہ یہ ہے، اسلام میں سب سے پہلا یہ مناظرہ ہے جتنے بڑے پیمانے پر ہوا۔ قرآن پاک کی ایک آیت اہل بدعت نے لیا، باقی قرآن پاک کی ساری آیات کو چھوڑ دیا اور اسی سے آپس میں لڑانا، اختلاف ڈالنا شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عباس گئے، خارجیوں کی بڑی جماعت وہاں تھی،
ان سے ملاقات کی اور مناظرے کی دعوت دی اور کہا دیکھو ہم تمہارے پاس آئے ہیں تو اللہ کے بعد سب سے اچھی مخلوق یعنی صحابہ تابعین حضرت علی ان کے ساتھی سب سے اچھی مخلوق اور اچھے لوگوں کی طرف سے ہم آئے ہوئے ہیں. ایک چیز یہ. نمبر 2 ہم جس گروہ نے ہم کو بھیجا جس کی طرف سے آئے ہیں ان کے پاس اصحاب رسول کی ایک بڑی جماعت ہے اور تم جتنے لوگ لڑ رہے ہو تمہارے اندر کوئی رسول کا صحابی نہیں. اللہ اکبر. بات شروع ہو گئی. یہ 2 چیزیں بتائی پہلے. نمبر 1 ہم جو آئے ہیں اصحاب رسول کی طرف سے آئے ہیں تمہارے پاس کوئی رسول نہیں. بتاؤ. پھر مناظرہ شروع ہوا. انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے. ان الحکم الا للہ. حضرت علی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے قرآن ہی کی چند آیات اور پیش کر کے بتایا دیکھو ان کا معنی یہ ہے. تو ان آیات کا 10 آیات کا معنی یہ ہے تو جو آیت تم پیش کر کے سب کو کافر کرا دو اس آیت کا معنی وہ نہیں ہوگا جو تم کر رہے ہو. اس کا معنی بھی وہی ہوگا جو ان آیات میں ہے. کیوں؟ قرآن آپس میں قرآنی آیات میں اختلاف نہیں ہے تضاد نہیں ہے. قرآن کی خوبی ہے قرآن کی ایک آیت دوسرے آیت کے متشابہ ہم معنی ہوتی تائید کرنے والی ہوتی ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. آخرکار عثمان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. ہزاروں لوگ اسی مجلس میں توبہ کر کے صحیح عقیدے پر آ گئے اور اپنے فرقے خارجیہ کو ترک کر کے اسے توبہ استغفار کر لیا. دیکھیں ایک مناظرہ یہ ہے مقصد حق کو ثابت کرنا اور باطل کو باطل سمجھانا. بہت اچھی چیز ہے یہ. اس لیے اور دوسرا مناظرہ جو ہے وہاں ضد حجت بازی. ہر فرقے والا اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے. ہر فرقے والا یہ اس کے دل و دماغ میں نہیں رہتا کہ دینی طور پر شرافت کے ساتھ بحث کرتے اگر حق اس کے پاس ہے تو ہم حق قبول کر لیں گے. کیوں؟ حق پر چلنے ہی میں نجات ہے. دونوں پارٹیوں کا ہی خیال ہونا چاہیے. لیکن آج مثال کے طور پر ہمارے ہاں مناظرہ ہوتا ہے تو پہلے ہی سے مار پیٹ کے لیے تیاری رہتی ہے. اگر ہمارا مولوی جواب نہ دے سکا تو مارنا چاہیے دوسرے کو ماریں گے. یہی مناظر مار پیٹ جھگڑے لڑائی. تو ایسا مناظرہ جس میں ضد ہو حجت بازی ہو اہل بدعات ہو سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو صرف بحث برائے بحث مناظرہ صرف جھگڑے کے لیے ہو تو ایسے مناظرے کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. اس لیے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما مناظرے کو ناپسند کرتے تھے. اسی طرح سے مالک بن انس اور ان کے پہلے اور ان کے بعد آج تک امام بربر الی یومنا ھذا آج تک کبھی اہل حق نے مناظرے کو پسند نہیں کیا الا یہ کہ مناظرہ افہام و تفہیم کے لیے احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے ہو. جیسے فتنہ خلق قرآن کے موقع پر احمد بن حنبل اور واقعی فائدہ بھی ہوا اگر یہ سب ہے تب. لیکن اگر ہر اہل بدعت اپنی بدعت کو اپنے
فکر کو ثابت کرنے کی جھوٹی تعویلیں تحریف کرے اور سامنے والے کو شکست کرنے کی فکر میں ہو تو ایسے مناظرے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمیشہ امام عبداللہ بن عمر، امام مالک اور دیگر سلف اس سے منع کرتے تھے. اب یہاں دو چیزیں ہیں. ایک تو مناظرے میں ان کی دونوں مناظروں کی جو مناظر جو ہیں ان کی اپنی اپنی دلیلیں ہوتی ہیں. ایک مناظر یہ کہے گا، جواب میں دوسرا مناظر یہ کہے گا. ان کی آپس میں حجت بازی اور بحث ہوتی ہے. یہ ان کی بات ہے اور ایک اللہ کا فیصلہ ہے. آپ کو کیا، آپ کس کو قبول کریں گے، آپ کیا اختیار کریں گے، اللہ کا قول یا اس مناظرین کا قول؟ لازمی چیز ہے اللہ کا قول اختیار کیا جائے گا. پھر کہتے ہیں وَقَوْلُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ قَوْلِ الْخَلْقِ، ہر ایک کے بات پر اللہ کی بات، اللہ کا قول راجع ہوگا، اس کو فوقیت دی جائے گی. اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. اللہ تعالیٰ کی آیات میں حجت وادی کرنا صرف کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں. مسلمان تو کیا کرتا؟ قبول کرتا. مناظر اللہ کی کتاب کی آیات اور نبی کی احادیث جب سنتا ہے کہ اس کے مخالف ہے تو اس کو رد کرنے کے لیے مناظرہ کرتا ہے. کتاب و سنت کی تردید کے لیے، جھوٹی تعویل کے لیے مناظرہ کرتا ہے، اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے. بدعت کی بات کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتی تو اللہ کی کتاب و نبی کی سنت کو بدل بدل کے پیش کرتا ہے اطمینان دلانے کے لیے. اس لیے فرمایا اللہ نے ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. سورہ فاطر کی آیت. اللہ کی آیات میں حجت بازی کرنا، کج بحثی کرنا، اپنے کفر یا شرکیہ عمل اور عقیدے کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے دلیل بلا وجہ نکالنا، یہ کافروں کا کام ہوتا ہے، یہ کبھی مومن کا کام نہیں ہوتا. مومن کا کام کیا ہے؟ وہ ہر جو آیت گزر چکی ہے، هو الذي انزل عليك الكتاب منه محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وابتغاء تاويله. اللہ رب العالمین فرمایا سورۃ یہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں دو قسم کی آیات اللہ نے قرآن میں نازل کی ہیں، محکمات ہیں اور متشابہات ہیں. جو ایمان والے ہیں وہ محکمات پر عمل کرتے ہیں، متشابہات کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. لیکن جن کی دلوں میں بدعت ہے، نفس پرستی ہے، جن کا دل ٹیڑھا ہے، جس کے دل میں کفر و شرک ہے، فساد ہے، اللہ فرماتے وہ تو ہمیشہ وہی پیش کرتے ہیں. کون؟ متشابہ آیات، اس کو پیش نہیں کرتے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وما یجادل فی آیاتنا الا الذین کفروا. تو مومن کا یہ طریقہ نہیں. مومن کا طریقہ کیا ہے؟ مومن کا طریقہ اصل میں ہے حق ڈھونڈنا اور کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے دو حدیثوں میں یا دو آیات میں یا قرآن کی آیت اور نبی کے فرمان میں کوئی اس کو ٹکراؤ تضاد نظر آ رہا ہے تو اہل علم کے پاس پہنچ کر کے بیٹھ کر کے سیکھتا ہے، بے علم کی حجت بازی کر کے مزید تفرقہ نہیں ڈالتا اور کتاب و سنت کو رد نہیں کرتا. ایک شخص کا تذکرہ، بڑی پیاری مثال. وسأل رجل عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقال ما والناشطات نشطا فقال لو كنت محلوقا لضربت عنقك.
ایک شخص عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا جس کا نام تھا صبیغ بن عسل، سعد سے، صبیغ بن عسل۔ یہ بہت اعتراض کرتا تھا، اس کے دل میں بڑا فتور تھا، یہ عمل کے بجائے بس ہر حق سچی بات میں ایک کیڑے پیدا کرتا، حجت بازی کرتا، وہی متشابہ آیات کو لے کر کے لوگوں میں فساد پھیلاتا۔ جیل میں ڈالا گیا، نہیں بات سمجھ میں آئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آیا، عمر فاروق نے اس سے پوچھا، بعد میں اس کو بتایا، بہرحال وہ بعد میں سیدھا ہوا تھوڑا سا، لیکن کہتے ہیں عمر ابن خطاب سے پوچھتا کیا ہے، ما والناشطات نشطا، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، اس آیت کا کیا ہے؟ ناشطات نشطا کیا چیز ہے؟ عمر ابن الخطاب نے اس کو ڈانٹا اور کہا، دیکھ اگر تو مخلوق ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا۔ اللہ اکبر، دیکھتے کتنا سختی ہے اسلام۔ لو کنت مخلوقا، اگر تم مخلوق ہوتا تو تیری گردن ابھی مار دیتا، لیکن تم مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق خلق سے ہے، جس نے اپنا سر چھلایا ہو اس کو مخلوق کہتے ہیں۔ سلف کے اندر، سلف میں خارجی فرقے کو کچھ لوگ مخلوق کہتے تھے، مخلوقین۔ کیوں؟ وہ ہر وقت اپنے سر کے بال حلق کرا کر کے ٹکلا رہتے تھے، کہتے یہی دین ہے، یہی ثواب ہے، ایسے بال رکھنا جائز نہیں۔ تو ایسے لوگ خارجی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اور خارجیوں کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیا تھا جہاں ملے ان کو قتل کر دینا، یہ فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ قتل کرنا خلیفہ کا حکم ہے، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، صرف ہم زبان سے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، اتنا یاد رکھیے گا۔ آج کوئی ایسا مل جائے، یہ حدود ہیں اور تعزیرات ہیں، ان کا مالک اصل میں حاکم ہوتا ہے، رعایا اور پبلک کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے سمجھا کر کے یہ بات بتائی، تمہارا کام ہے دین کی ان باتوں کو پڑھنا سیکھنا جو تمہاری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، جو تمہارے عمل کے لیے ہیں، جو تمہارا ایمان تازہ کرنے والے ہیں۔ یہ بحثیں جو کرتے ہو، اس سے کوئی تمہاری حجت بازی کا، بحث کا، عقیدے کا نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کی تفسیر ہے، کسی جگہ قرآن پڑھو تم کو پتہ چل جائے گا۔ مجمع عام میں اس طرح سے سوال کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تو فسادی ہے اور تیرے دل میں فساد ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کام کا سوال کرے، اور کام کا سوال کرے اور کام ہی کی باتیں کرے۔ سیکھنا ہے تو کام کی، عمل کی، علم کی، ضرورت کی چیزیں سمجھے، بلا وجہ اجھانے والا مسئلہ اور اعتراض کی نیت سے یہ بحث سوال کرنا یہ قطعاً اسلام میں جائز نہیں ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سے اس کو منع کیا اور کہا اگر تو معلوم یعنی خارجی ہوتا تیری گردن مار دیتا۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔